کام نہیں کرنا چاہتے، کہتے خالی آپ دعا کریں، خداوند میرا یہ کام ہو جائے تو میں کروں گا، یہ کام ہو جائے پھر میں کروں گا، لیکن وہ سارے کام ہوتے ہوتے آخر کچھ بھی نہیں کرتے. ہم لوگ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو کسی حد تک اس دنیاوی گرفتاریوں سے نکالیں تاکہ سوچ سکیں اہل بیت اطہار اور آقا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ، کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، مجھے کچھ کسی طرح ان سے وابستہ ہونا چاہیے، مجھے ان کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے، کچھ فرصت مجھے نکالنی ہوگی. چاہے آپ تعلیم میں مصروف ہیں، چاہے آپ تجارت میں مصروف ہیں، چاہے آپ سیاسی امور میں مصروف ہیں، جہاں بھی آپ مصروف ہیں، وقت نکالنا ہوگا آپ کو، دن کو یا رات کو کسی ٹائم، کہ آپ اس میں پڑھیں، پڑھائیں، کہ اس میں آپ تربیت کریں، اپنی تربیت کریں، دوسروں کی تربیت کریں. ہدف یہ ہے کہ آقا امام علیہ السلام کے لیے کام کرنا ہے. کام کرنے کے لیے خود سازی کی ضرورت ہے، تہذیب نفس کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اور صالح بننے کی ضرورت ہے، مصلح بننے کی ضرورت ہے. رکاب آقا امام علیہ السلام میں شہید ہو جائے یہ اس کی طرح ہے، اور جو بھی آقا امام علیہ السلام کے رکاب میں شہید ہو جائے یہ اس طرح ہے کہ 2 مرتبہ شہید ہو چکا ہو، یعنی 2 شہیدوں کا اجر ہے اس کے لیے. تو ایک اور روایت میں یہ بات آئی ہے کہ یہ شخص جو آقا امام علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے اور ان سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، ان کے خدمت گزاروں میں شامل ہو جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو آقا امام زمان کے ہمراہ ان کے رکاب میں، ان کی راہ میں شہید ہو چکا ہو. تو لڑتے ہوئے شہید ہو چکا ہو، یہ اس کی طرح ہے. اب ایک شخص کی آرزو ہے، تمنا ہے، حسرت ہے، کاش کہ آقا امام زمان کو دیکھ لوں، ان کا زمانہ آ جائے، ان کا دور آ جائے، ان کی حکومت قائم ہو جائے، قانون الہی نافذ ہو جائے روئی زمین پر، ہر طرف ہر جگہ عدل و انصاف ہو، ہر طرف ہر جگہ ہر انسان میں، ہر بشر میں عدالت ہو، عدالت خواہی ہو، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو. یہ حسرت ہے، ان ظہور کی حسرت ہے اور خدمت کی حسرت ہے. تمنا ہے کہ کاش کہ ان کی حکومت میں خدمت کروں کہیں، یعنی کوئی بھی نوکری، کوئی بھی جاب مل جائے وہاں پہ، اگر کوئی بھی خدمت کا موقع مل جائے تو ادھر میں خدمت کروں. تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو آقا امام زمان کو ظہور میں دیکھ لیں، پالیں، ان کی خدمت میں، ان کے لشکر میں، اور جہاد کریں اور شہید ہو جائیں. تو یہ اس شخص کی طرح ہے. بلکہ فرمایا یہ 2 مرتبہ شہید ہونے کے مترادف ہے، حسرت کی وجہ سے، آرزو کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس وقت حد عقل ہمیں آرزو رکھنی چاہیے، آقا امام زمان علیہ السلام کے آرزو رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ خداوند متعال توفیق دے مجھے خدمت آقا امام زمان کی. اور آج خدمت کا موقع ہے اور بہترین موقع ہے. شاید اس زمانے میں جب کہ امام کا ظہور ہو جائے اور ہم لوگ خواستہ یا ناخواستہ اب ان کے سامنے فرمان برداری کرنی ہوتی ہے اور تو چارہ نہیں ہے ادھر، اس دن جو ہے ہم لوگ کام کرتے ہیں. آج اگر کام کریں اس دن کام کرنے سے بہتر ہے. اس دن جب کہ ہر جگہ عدالت ہے، کوئی خوف نہیں ہے آپ کو، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اور آپ آزاد ہیں، آپ کی حکومت قائم ہے، تو آپ کام کرتے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ اور چیز ہوتی ہے. اور آج جب کہ ہر طرف خوف ہے، ہر طرف رکاوٹیں ہیں، ہر طرف طنز ہیں، طعنے ہیں، ہر طرف مثلاً جو ہیں خلاف بولنے والے ہیں، جان کا بھی خوف ہے، مال کا بھی خوف ہے، تجارت کا بھی خوف ہے. اس خوف کے ساتھ جب کہ کوئی امام زمان علیہ السلام کے لیے کام کرنے والا نہیں ہے تو ہم کام کرتے ہیں. آج اگر کام کریں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے،
اور یہ مفہوم جو ہے یہ بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ اس دن نماز پڑھنے سے آج نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اس دن تو سب نماز پڑھیں گے، آپ نہ پڑھیں وہ آپ کے پاس چارہ ہی نہیں ہے، آپ نماز نہ پڑھیں. آج اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، آج مہم ہے، کیونکہ آج ہر چیز غائب ہے ہمارے لیے، ہر چیز غائب ہے. خدا بھی غائب، امام زمان بھی غائب، رسول بھی غائب ہیں، سب غائب ہیں. اس دن تو فرشتے بھی آپ دیکھیں گے، جنات کو بھی دیکھیں گے آپ، امام زمان کو بھی دیکھیں گے، اور بہت سارے انبیاء آئیں گے، دیکھیں گے آپ. اس دن آپ اگر ایمان لے آئے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی طرح وہ لوگ جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں تھے اور پیغمبر اسلام کو دیکھا، ان کی باتیں سنی، ان سے معجزات دیکھے اور ایمان لے کر آئے، وہ اور چیز ہے. آج بن دیکھے ایمان لانا پیغمبر اسلام پر اور ان سے محبت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، یہ بڑی بات ہے. تو آج اگر کام کرتے ہیں آقا امام زمان علیہ السلام کے لیے تو آج فضیلت ہے بنسبت کل آپ کام کریں، اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی فضیلت ہے، لیکن آج کام کریں. آج جبکہ غربت آقا امام زمان کا دور ہے، مظلومیت آقا امام زمان کا دور ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، سلام کرنے والے نہیں ہیں، افراد کم ہیں، اور دنیا بھر میں ان کے دشمن زیادہ ہیں، اور وہ خوف کی زندگی بسر فرما رہے ہیں، خائف ہیں، انہیں قتل کا خوف ہے. اگر وہ قتل ہو جائیں تو برنامہ خداوند متعال دم بریدہ رہ جاتا ہے. تو اس لیے خدا متعال نے انہیں حکم دیا کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کے لیے غائبانہ زندگی بسر کریں. آج کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، آج ان کے لیے زمین ہموار کرنے والوں کی ضرورت ہے. تو جو لوگ آج کام کریں گے وہ فضیلت والے ہیں بنسبت اس دن کام کرنے کے، کہ جب آپ نے دیکھ لیا امام کو، معجزات دیکھ لیا، حکومت ہو گئی، دشمنوں کا خاتمہ ہوا، آپ کام کریں گے، اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے. تو لہٰذا آج جو ہے کام کریں. اگر یہ کہ وقف کریں نوجوان حضرات خود کو آقا امام زمان علیہ السلام کی خدمت کے لیے، یعنی آج خدمت کریں، نہ ان کہ کل میں خدمت کروں گا اس نیت سے خود کو جو ہے چھوڑ دینا. تو امام باقر علیہ السلام فرمایا کہ خدا رحمت کرے ان اشخاص پر کہ جو خود کو ہمارے حوالے کر دیتے ہیں، ہمارے اختیار میں دیتے ہیں، یعنی ان کی فرمان برداری کے لیے، ان کے اہداف کو آگے لے جانے کے لیے کام کرتے ہیں. تو خلاصہ یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر یہ کہے کہ چلو میں نے جو ہے نہ بچوں کی سرپرستی کرنی ہے، نہ میں نے کاروبار کرنا ہے، نہ میں نے کچھ کمانا ہے، بس یہ مراد نہیں ہے. البتہ خود کو جو ہے اس قابل بنائیں کہ خدمت اہل بیت کر سکیں، تو یہ کہ رزق و روزی کی تامین ہو جائے گی. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتی تو آپ کو اپنے حساب سے کاروبار بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ظہور کے لیے کام بھی. تارک الدنیا یہ اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہمارے جو ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. تو یہ رہبانیت ٹھیک نہیں، اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے اور خود کو وقف کرنا چاہیے. آج کا زمانہ ہے، اگر کر سکیں کوئی، یہ فرصت کے لمحات گزر جائیں گے. آج اگر کوئی خود کو وقف کر سکے امام زمان کے لیے خوش نصیب ہے. کبھی کہا گیا ہے روایات میں کہ 2 شہیدوں کا اجر ہے، کبھی کہا گیا ہے کہ 20 شہیدوں کا اجر ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ بیان کیا گیا ہے. جتنی سختیاں برداشت کریں گے آج، اسی حساب سے آپ کا مقام، مرتبہ، آپ کی منزلت بڑھ جائے گی. تو کوشش کریں کہ ابھی 15 شعبان ہے تو ماہ مبارک رمضان تک آقا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں سوچیں اور کچھ کرنے کا فیصلہ کریں. بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنے پہ آ جائیں. اگر انسان سوچے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تحریراً، تقریراً بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپنے اوقات،
صرف کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے، اعضاء و جوارح سے، اپنے سرمایے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعہ خدمت کر سکتے ہیں۔ دعا تو پڑھ سکتے ہیں، زیارتیں تو کر سکتے ہیں، ان کے نام تو لکھ سکتے ہیں۔ لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے اگر نام رکھے ہوئے بھی ہوں مثلا، تو کوئی نہ کوئی لقب اب آقا امام زمان علیہ السلام کی طرف سے وہ اپنے لیے انتخاب کریں، کوئی نہ کوئی نام آقا امام زمان اپنے ساتھ، تاکہ نام امام زمان زندہ ہو جائیں۔ اس حد تک کام کر سکتے ہیں، ایک شاگرد کو پڑھا سکتے ہیں، 10 شاگردوں کو پڑھا سکتے ہیں، یعنی وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج فراوان خدمت کا موقع ہے، سارے کام جو دین اسلام کے لیے کرنے چاہیے سب زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ لگانے والا بھی نہیں ہے۔ نمازوں کے سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کے سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم و تربیت کے شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے، خانوادے کے اعتبار سے کام کرنے کی ضرورت ہے، مدارس کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، جوانوں کے حوالے سے تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ سارے کام پڑے ہوئے ہیں زمین پہ، کوئی اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ جو افراد کام کر رہے ہیں وہ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت کم ہے۔ کسی نہ کسی کونے میں آقا امام زمان علیہ السلام کے لیے معمولی کام ہو رہا ہے۔ یعنی ابھی آپ جانتے ہیں کہ ابھی مثلا آقا امام زمان کے نام پر کتنی تربیت گاہیں ہیں ہمارے ملک میں؟ نہیں ہے ابھی اس کو ابھی آج کل، پہلے جو آقا امام حسین کے نام پر ہے وہ حسینیہ کہلاتے ہیں، آقا امام زمان کے نام پہ جو ہے وہ مہدیہ کہلاتے ہیں۔ یعنی کتنے مہدیے ہیں کہ جہاں پہ مہدوی تربیت ہوتی ہو۔ کوئی نصاب آپ بتا دیں جو آقا امام زمان کے حوالے سے ہم نے مرتب کیوں، کوئی نصاب آقا امام زمان کے حوالے سے کہ ہم نے بچوں کو، جوانوں کو، خواتین کو پڑھانا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے سارے کام اسی طرح سے۔ گویا ہم اس انتظار میں ہیں کہ وہ خود آ جائیں، یہ سارے کام کریں۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، ہم اسی طرح ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں آپ جاؤ اپنے خدا کے ساتھ لڑو، ٹھیک کرو، پھر ہمیں بلاؤ، پھر ہم آئیں گے۔ ہم لوگ اس انتظار بیٹھے ہیں کہ آقا امام زمان خود آ جائیں، اپنے اصحاب کو لے کر آ جائیں، اپنے 313 کو لے کر آئیں، لشکر جن کو لے کر آئیں، لشکر ملائکہ اب لے کر آئیں، دنیا کو ٹھیک کریں، آباد کریں، سب کچھ دشمنوں کو ختم کریں، پھر ہمیں بتا دیں، پھر ہمارے لیے تنخواہیں فکس کریں، پھر ہمارے لیے ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدمت نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ خدمت آقا امام زمان کے لیے پیش قدم ہونا چاہیے۔ 15 شعبان یعنی عہد کرنے کا دن آقا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ، وہ بیعت نامہ جو آقا امیر المؤمنین نے اور بعض دوسرے معصومین نے بیان کیا ہے آقا امام زمان کے حوالے سے، 313 افراد جو بیعت کریں گے آقا امام زمان کے حوالے سے، وہ بیعت نامے پڑھیں ایک دفعہ، تو وہی بیعت آج آپ کر سکتے ہیں آقا امام زمان کے ساتھ، اور خود اس پر پابند ہو سکتے ہیں، تو آپ مہدوی بن جائیں گے۔ تو کتنی اچھی بات ہوگی کہ قیامت کے دن جو ہے بلائیں کہ آقا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے تو ہمیں آقا امام زمان کے ساتھ پکاریں اور ہم جائیں آقا امام زمان کے ساتھ، وہ بھی قبول کریں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ہاں، 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے ہیں دنیا میں، 1,24,000 کم از کم انبیاء آئے ہیں، اس سے زیادہ کی بھی توقع ہے، اس سے زیادہ بھی انبیاء آ چکے ہوں گے، ایسے قرائن اور شواہد موجود ہیں۔ چلو بھائی 1,24,000 انبیاء، اور بڑے بڑے انبیاء یا ان کے 12 اوصیاء ہوتے تھے، اب یہ لاکھوں میں بن جاتے ہیں، اور پھر ہمارے ائمہ، خاص ائمہ معصومین علیہم السلام، یہ ہماری 14 ہستیاں، 14 معصومین اس کو کہتے ہیں یہ، اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحف موسیٰ و ابراہیم، فلان و فلان، سب، اور جتنی تبلیغات حضرت آدم سے لے کر آقا امام عسکری علیہ السلام تک انبیاء اور اوصیاء نے کیے ہیں،
اور جتنی قربانیاں اصحاب انبیاء نے دیے ہیں اور ائمہ معصومین نے جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد، ان سب کا خلاصہ اور ان سب کے وارث اس وقت آقا امام زمان علیہ السلام ہے۔ یہ آپ سمجھیں خلاصہ یہ کل کائنات اس وقت آقا امام زمان علیہ السلام ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک سب کے وارث ہیں یہ اب واحد آقا امام زمان علیہ السلام، تمام کتابوں کے وارث، تمام اوصیاء کے وارث، تمام شہداء کے وارث آقا امام زمان علیہ السلام۔ این الطالب بظحول الانبیاء و ابناء الانبیاء، یہ انبیاء کے خون کے وارث ہیں۔ این الطالب بدم المقتول، شہداء کربلا کے وارث ہیں، تمام انبیاء کے۔ تو نچوڑ اثارہ اور جو ہے خلاصہ آقا امام زمان علیہ السلام۔ تو جو شخص ان کی خدمت کرے گا اس نے تمام انبیاء کی خدمت کی ہے، تمام اماموں کی خدمت انہوں نے کی ہے، یعنی اس حد تک فضیلت رکھتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمر ہمت باندھیں آقا امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے۔ تمام کام زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی کام اپنے لیے انتخاب کریں، اٹھائیں اور اس کام کو انجام دیں تاکہ آقا امام زمان علیہ السلام کی رضایت حاصل ہو۔ دعا تو کرتے ہیں وجعلنا من اعوانہ وانصارہ، پروردگارہ ہمیں ان کے اعوان و انصار، یعنی جو مستقل مدد کرتے ہیں، جو وقتاً فوقتاً مدد کرتے ہیں، اعوان و انصار، ان میں ہمیں شامل کر دیں۔ تو مدد کرتے نہیں ہو، خالی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ کسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں، بعض لوگ دینا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں آپ دعا کریں، کہ آپ دعا کریں۔ ہم دعا کرتے رہتے ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں۔ ہم اسی طرح سے ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے، کہتے خالی آپ دعا کریں، خداوند میرا یہ کام ہو جائے تو میں کروں گا، یہ کام ہو جائے پھر میں کروں گا، لیکن وہ سارے کام ہوتے ہوتے آخر کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم لوگ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کسی حد تک اس دنیاوی گرفتاریوں سے نکالیں تاکہ سوچ سکیں اہل بیت اطہار اور آقا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ، کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، مجھے کچھ کسی طرح ان سے وابستہ ہونا چاہیے، مجھے ان کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے، کچھ فرصت مجھے نکالنی ہوگی۔ چاہے آپ تعلیم میں مصروف ہیں، چاہے آپ تجارت میں مصروف ہیں، چاہے آپ سیاسی امور میں مصروف ہیں، جہاں بھی آپ مصروف ہیں، وقت نکالنا ہوگا آپ کو، دن کو یا رات کو کسی ٹائم، کہ آپ اس میں پڑھیں، پڑھائیں، کہ اس میں آپ تربیت کریں، اپنی تربیت کریں، دوسروں کی تربیت کریں۔ ہدف یہ ہے کہ آقا امام علیہ السلام کے لیے کام کرنا ہے۔ کام کرنے کے لیے خود سازی کی ضرورت ہے، تہذیب نفس کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اور صالح بننے کی ضرورت ہے، مصلح بننے کی ضرورت ہے۔ تو اس کام کے لیے کمر ہمت باندھیں۔ آج اگر کچھ کرنا چاہیں، جوانوں کے پاس فرصت ہے، ابھی ان کی عمر باقی انشاءاللہ العزیز، تو کام کر سکتے ہیں۔ تو آقا امام زمان کی خدمت میں جا کر کچھ لوگ سر کو جھکا لیں گے شرمساری سے، اور کچھ لوگ فخر سے سر بلند کریں گے کہ ہم نے کچھ کیا آقا امام زمان کے لیے۔ تو انشاءاللہ العزیز امید یہی ہے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے آقا امام زمان علیہ السلام کے لیے، دوسروں کو بھی آگاہی دیں، انہیں بھی بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ تحریری طور پر لٹریچرز ہیں، پمفلیٹ ہیں، اور پینی فلیکس ہیں، اور بینرز ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں آقا امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کریں۔ ان کے ناموں کو نشر کریں، ان کے اوصاف کو نشر کریں، کتابیں نشر کریں، مثلا تبلیغات کریں، کلاسز رکھیں، خلاصہ بہت کچھ، مجالس کا اہتمام کریں، محافل کا اہتمام کریں، جو بھی اس قدر کریں کہ آقا امام زمان علیہ السلام زبان زد خاص و عام ہو جائے معاشرے میں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز خداوند جو ہے سب کو انشاءاللہ توفیق دیں کہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے آقا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔